السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کے سامنے آج میں ایک ایسا مبارک اور آزمودہ عمل پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق براہ راست قرآن مجید فرقان حمید سے ہے۔ رزق کی بہتات اور فراوانی کے لیے اس سے مجرب اور عظیم وظیفہ آج تک میری نگاہ سے نہیں گزرا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میرے ہر نئے شامل ہونے والے معزز ویور سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس ضرور کریں تاکہ آئندہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے بہت ہی قلیل وقت درکار ہوگا اور ہر خاص و عام کے لیے انتہائی آسان ہے۔ اس خاص عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور پھر اپنے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا جلوہ کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ اس عمل کے کرنے سے بفضل تعالیٰ آپ کے پاس اتنی مال و دولت آ جائے گی کہ مخلوق خدا میں بانٹنے سے بھی کم نہ ہوگی۔ آپ مفلسی کا شکار ہیں یا آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں، اس عمل سے اللہ جل جلالہ آپ کے گھر سے تنگ دستی کو نہ صرف ختم فرما دیں گے بلکہ خوشحالی اور خیر و برکت کے نزول کے ساتھ ساتھ بیماری کو بھی تندرستی میں بدل دیں گے اور ہر مصیبت اور پریشانی سے نجات عطا فرما دیں گے۔ ایک بہت ہی مبارک اور عظیم سورت جس کا شمار قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورتوں میں ہوتا ہے اور وہ ہے 30ویں پارے میں موجود سورۃ الکوثر۔ بہت سے اللہ کے محبوب بندے ایسے ہیں جن کا سورہ کوثر پر اعتقاد اور یقین کامل ہے۔ ان کی زندگی میں بارہا ایسے دلچسپ اور سبق آموز واقعات اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے رونما ہو چکے ہیں۔ ایک بزرگ فرمانے لگے، مجھے لاری اڈا کے پاس ایک صاحب ملے جو کہ ایک پرانی سی خرات کی دکان پر کام کرتے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ ساتھ والے دکاندار نے میری دکان باندھ رکھی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہنے لگے کہ تعویذ نکلتے ہیں۔ ساتھ والے دکاندار کو میں جانتا تھا کیونکہ اس کا بھتیجا میرے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ میں نے اس کے بھتیجے سے پوچھا، چاچے کا حال سناؤ۔ کہنے لگا، سارا دن دوسرے لوگوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، فلاں اچھا کیوں کھا رہا ہے، فلاں اچھا کیوں پہن رہا ہے، اس کے علاوہ لوگوں پر تعویذ دھاگے کرتا رہتا ہے۔ جو بھی الٹا سیدھا کرنے والا ہے وہ اس کا یار ہے۔ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کسی کی اچھی سواری دیکھ کر، کسی کو نعمتوں سے مالا مال دیکھ کر، کسی کے ہاں رزق کی فراوانی دیکھ کر ان کو گالیاں دینا، بددعائیں دینا، ان کے بارے میں تبصرے کرتے رہنا، یہ ان کے مزاج میں شامل ہوتا ہے۔ جس کی دکان باندھ رکھی تھی، میں نے اس بندے کو کہا کہ سورہ کوثر پڑھ اور اللہ سے کہے کہ اے اللہ، اگر اس نے میرے اوپر الٹا سیدھا کر رکھا ہے تو اسے دنیا میں ہی کوئی ہلکی پھلکی سزا دے، لیکن آخرت میں محفوظ رکھنا۔ آخرت کی سزا کا بھلا دنیا کی سزا سے کیا موازنہ۔ اس شخص نے سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ روز بعد میرے پاس آئے، میرے پوچھنے پر بتایا کہ ساتھ والا دکاندار سخت بیمار ہے، دکان پر کوئی گاہک بھی نہیں آتا۔ میں نے اس کے بھتیجے سے رابطہ کیا، پوچھا کہ چاچے کا حال بتاؤ۔ کہنے لگا، چاچا بیمار ہے، لگتا ہے کوئی الٹا پڑ گیا ہے۔ چاچے کے گھر میں روزی نہیں، رزق نہیں، قرض دار ہو گیا ہے، بہت پریشان رہتا ہے، بہت مشکلات میں ہے، الجھن میں ہے اور بہت سے مسائل میں گھر چکا ہے۔ میں نے کہا، چاچے سے کہہ کہ سورہ کوثر پڑھ۔ پہلے کو سورہ کوثر اس نیت سے بتائی تھی کہ یا اللہ، اگر تو وہ جادو کرتا ہے اسے دنیا ہی میں تھوڑی سی سزا مل جائے، توبہ طائب ہو جائے، مخلوق کو تکلیف دیتے دیتے نہ مرے، یعنی ظالم بن کر نہ مرے۔ اب اس کو اس لیے بتائی تھی کہ سورہ کوثر میں نور بھی ہے، رحمت بھی اور برکت بھی۔ اے اللہ، جب یہ سورہ کوثر پڑھے گا اس سے اسے نور مل جائے گا، برکت مل جائے گی، رحمت مل جائے گی، رزق بھی وسیع ہو جائے گا اور توبہ بھی مل جائے گی۔ اس شخص نے تو نہ پڑھی، لیکن اس کی بیوی مسلح بچھا کر تسبیح لے کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ اب میں نے کہا، یا اللہ، اب دونوں کے کرشمے بھی دکھا۔ ہوا یہ کہ الحمدللہ دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہو گئے۔ بھتیجا کچھ عرصے بعد دوبارہ آیا، میں نے کہا، چاچے کا حال سنا۔ کہنے لگا، اللہ جانے چاچے کو کہاں سے نصیحت مل گئی ہے، نماز بھی پڑھنے لگا ہے، اللہ سے کہتا ہے میں نے اب تک جس چیز کو ستایا ہے مجھے معاف کر دے، آئندہ کے لیے میری توبہ۔ جن جن پر تعویذ کرائے تھے ان سے جا کر معافی مانگتا ہے۔ پھر کہنے لگا، ساتھ والے خرادیے سے بھی جا کر معافی مانگی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ کوثر صرف رزق کے لیے ہی نہیں، ہدایت اور ایمان کی سلامتی کے لیے بھی ہے۔ دل پر جو نفس اور شیطان نے جادو، حسد، انتقام اور بغض کے تالے لگا رکھے ہیں ان کو توڑنے کے لیے بھی ہے۔
ایک اور بہت ہی متاثر کر دینے والا واقعہ بزرگوں نے سنایا۔ فرمانے لگے، میں مسجد نبوی کے سامنے ہوٹل میں بیٹھا ایک بابا جی سے ان کی رودات سن رہا تھا۔ وہ روات تھانہ سے ریٹائر ہوئے تھے، یہ چند سال پرانی بات ہے۔ بابا جی کہنے لگے، میں جب کانسٹیبل بھرتی ہوا تو میں نے پہلے دن اپنے اللہ سے کہا، مولا حلال کھانا ہے، حلال کمانا ہے اور حلال میں زندگی گزارنی ہے، میری مدد فرمانا۔ کہنے لگے جو تنخواہ تھی اس سے گزارا ہوتا نہیں تھا۔ میری بیوی نے مرغیاں پالیں، سویٹر بنے، چارپائیاں بنی، گھر کے دیگر کام کاج بھی کیے۔ میں نے پارٹ ٹائم مزدوری کی، اینٹیں اٹھائیں، ریت، مسالہ، بجری، حتیٰ کہ ملبہ تک اٹھایا۔ جو بھی مزدوری ملتی تھی کرتا تھا۔ گھر کے حالات آٹے میں نمک کے برابر بدلے، صبر شکر کر کے گزارا کرتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے عہدے میں بھی ترقی ہوتی رہی۔ دھیرے دھیرے وقت اپنی مسافت طے کرتا بڑھتا ہی چلا گیا۔ ایک دفعہ رمضان تھا، سخت ترین گرمی تھی، تیسری منزل پر میں نے اینٹیں پہنچانا تھیں۔ اب عمر ڈھل چکی تھی، جسم لاغر ہو چکا تھا، ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں۔ اگلے سے طے کر چکا تھا، دل کو مضبوط کیا کہ یہ سب اینٹیں اوپر پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ کام کے دوران گویا ہمت جواب دینے لگی۔ اپنی حالت دیکھ کر آنسو چھلک پڑے۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اپنے رب کے سامنے فریادی بن کر کھڑا ہو گیا، مولا اب تو وسعت کے دروازے کھول، برکت کے دروازے کھول۔ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، عمر ڈھل چکی ہے، جسم لاغر ہو گیا ہے، نہ جانے کتنی سانسیں باقی رہ گئی ہیں۔ حضرت نے کہا، میں نے اسے بتایا کہ سورہ کوثر پڑھنی شروع کر دے۔ پھر حضرت فرمانے لگے، ہم اکثر دعائیں صرف پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں۔ گڑ گڑا کر بھکاری بن کر منگتا بن کر مانگو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی دعا سے تقدیر کے فیصلے نہ بدلیں۔ اب جو اللہ کے حضور مخلص ہو کر اس نے اس سورہ کا وظیفہ کیا تو اللہ نے وسعت کے دروازے کھول دیے۔ وسعت کے دروازے کی چابی کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے ایسے دن پھیرے کہ اب وہ بوڑھے میاں نے حج بھی کر لیا، اللہ نے سیکنڈ ہینڈ گاڑی بھی دی اور اپنا ذاتی گھر بھی، اور رزق کی فراوانی الگ سے۔ سورہ کوثر کی جو آخری آیت ہے بالخصوص آج کے وقت کی اشد ترین ضرورت ہے۔ ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ نے اپنے حبیب پاک کو کس قدر خوبصورت انداز میں دلاسا دیا ہے، تسلی دی ہے۔ میرے حبیب آپ گھبرائیں مت، آپ کے دشمن آپ کو طعنہ دیتے ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کا دشمن یقیناً ذلیل و خوار اور ابتر ہو جائے گا۔ اور وہ دشمن جادو کی صورت میں ہے، جنات کی صورت میں ہے، آسیبی اثرات کی صورت میں ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نظر بد ہے، وہ کسی شیطانی شکل میں یا کسی بھی روپ میں ہے، وبا ہے، کرونا ہے، اور خواہ وہ کوئی بھی بیماری ہے۔ ان شانئک ھو الابتر۔ ساری زندگی اگر خوشحال رہنا چاہتے ہیں تو بلا ناغہ سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دیں، پورے دھیان، توجہ اور اہتمام کے ساتھ روزانہ 129 دفعہ پڑھنی ہے، جلدی نہیں کرنی، سکون سے پڑھتے رہیں اور بس پڑھتے رہیں اور پھر اس کے کمالات دیکھتے رہیں۔ ایک شخص بتانے لگا کہ ہمارے خاندان میں بیٹے بچہ نہیں کرتے تھے، لیکن سورہ کوثر کی برکت سے الحمدللہ اب میں 3 بیٹوں کا باپ ہوں، بلکہ میرے بڑے بھائی کے بھی 2 بیٹے ہیں۔ بزرگ فرمانے لگے، میں نے سورہ کوثر کو بے اولادی کے لیے بڑی طاقتور چیز اور بیٹوں کے حصول کے لیے بڑا ہی مجرب پایا ہے۔ مشرکین مکہ یعنی دشمنان اسلام نے اللہ کے حبیب کو بیٹا نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا کہ آپ کے بیٹے نہیں بچتے۔ وہ میرے رب کی حکمت تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دروازے کھول دیے گئے، رحمت کے، بیٹوں کے اور برکتوں کے۔ ایک دوسرے شخص کے بقول، میں 2014 سے سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے بیٹا بھی عطا کیا ہے، سواری بھی اور اپنا ذاتی گھر بھی۔ فرماتے ہیں سورہ کوثر میں نہ صرف بیٹے ہیں، رزق کی فراوانی ہے، سکون ہے، دیدار مصطفیٰ ہے، جادو جنات کا علاج ہے، حاسدین کے حسد اور دشمنوں کے شر سے حفاظت ہے، بلکہ لا علاج بیماریوں کا علاج بھی اس وظیفے میں پوشیدہ ہے۔ بس پورے ذوق و شوق، خشوع و خضوع اور توجہ کے ساتھ بلا ناغہ اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ جو بھی نیت اور ارادہ دل میں لے کر پڑھیں گے اللہ سرخرو فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔